انسان ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ اس کی زندگی کا بیسٹ پارٹ کیا ہے، بیسٹ پارٹ آف لائف، بیسٹ ٹائم آف لائف، زندگی کا بہترین وقت، زندگی کا بہترین لمحہ، بہترین ٹائم کون سا ہے، بہترین پارٹ کون سا ہے۔ ہم ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں نا۔ کسی کی یہ فکر ہوتی ہے کہ جس وقت میں وہ بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، وہ وقت اس کی زندگی کا سب سے بہترین وقت ہے، سب سے اچھا ٹائم ہے۔ کسی نے یہ سوچا کہ جو وقت وہ اپنی فیملی کے ساتھ میں گزارتا ہے، اپنے پریوار کے ساتھ میں گزارتا ہے، وہ وقت سب سے زیادہ بہترین ہے۔ کسی نے یہ سوچا کہ جب ہم نے اپنے بچوں کی شادی بیاہ کی اور زندگی میں ہم نے عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزاری، ہم سوئے، ہم نے سیر و تفریح کی، وہ وقت ہماری زندگی کا سب سے بہترین ہے۔ تو ہمیشہ اسی فکر میں انسان رہتا ہے کہ آخر ہماری لائف کا، ہماری زندگی کا سب سے بہترین ٹائم کون سا ہے۔ تو ایک مسلمان کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسلمان اگر سوچے اپنے آپ کو تو اپنی زندگی کی پوری کتاب کو اپنے سامنے رکھے، صفحات کو پلٹتا رہے، دیکھے کہ اس نے اپنی اب تک کی زندگی میں کیا 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 ہے۔ تو کاروبار بھی کیا ہوگا، بزنس کیا ہوگا، اپنی فیملی کے ساتھ بھی وقت گزارا ہوگا، کچھ وقت کھانے پینے میں گزرا ہوگا، کچھ وقت سونے میں گزرا ہوگا، اور کہیں نہ کہیں ایک میں عام مسلمان کی بات آپ کو بتاتا ہوں، کہیں نہ کہیں اس نے اللہ کی عبادت میں بھی اپنا وقت گزارا ہوگا، اللہ کی عبادت کرتے کرتے بھی اس کا وقت گزرا ہوگا۔ تو جب ہم نے اپنی زندگی سے، اپنی لائف سے سوال کیا کہ تو ہی بتا کہ سب سے بہترین وقت کون سا ہے، کیا جس وقت میں ہم نے کاروبار کیا وہ وقت سب سے زیادہ بہترین ہے؟ ہماری زندگی نے انکار کر دیا کہ وہ وقت سب سے زیادہ بہترین نہیں۔ کہ جس وقت میں ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ جو وقت گزارا ہے وہ وقت سب سے زیادہ بہترین، جس وقت میں ہم گھومے ہیں، ہم نے سیر و تفریح کی ہے، وہ وقت سب سے زیادہ اچھا ہے۔ لائف انکار کرتی گئی، زندگی انکار کرتی گئی، منع کرتی گئی، نہیں یہ وقت سب سے زیادہ ضروری نہیں ہے۔ جب بات آتی ہے اللہ کی عبادت کی، اللہ کے ذکر کی، اس کے رسول کے ذکر کی، تب ہم نے سوال کیا کہ یہ بتا کہ وہ وقت سب سے زیادہ ضروری ہے، تو ہماری زندگی نے ہمیں جواب دیا کہ تمہاری لائف کا، تمہاری زندگی کا جو بیسٹ پارٹ ہے، جو بہترین وقت ہے، جو بہترین ٹائم ہے، وہ وہی وقت ہے جو وقت تم نے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزار دیا ہے، اور وہ لمحات جو رب کی عبادت میں اور اس کے رسول کے ذکر میں گزرے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتے کرتے گزرے ہیں، ان کا صلہ رب کریم صرف دنیا میں عطا نہیں فرمائے گا، بلکہ اس کا بینیفٹ ہمیں قبر و حشر میں بھی نظر آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ مکمل ایمان ہمارا ہونا چاہیے، توکل علی اللہ ہونا چاہیے، وہی بہترین وقت ہے۔ یہ دنیا کے سارے اوقات یہ صرف دنیا میں ہی رہ جانے، دنیا میں ہی گزر جانے، لیکن جو وقت ہم مسجدوں میں جا کر کے گزاریں گے، جو وقت ہم محافل میں جا کر کے گزاریں گے، جو وقت ہم ایسی نشستوں میں جا کر کے گزاریں گے کہ جہاں پر دنیا کی بات نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس کے نیک بندوں کی بات ہوتی ہے، تو وہی وقت ہماری زندگی کا سب سے زیادہ بہترین وقت ہے۔ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک شخص آتا ہے، آپ کا مرید، عرض کرتا ہے حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے سوال کیا آپ سے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس وقت غالباً آپ کی عمر 60 یا 70 برس کی رہی ہوگی۔ جب اس نے سوال کیا تو آپ جواب دیتے ہیں عزیز من، یوں تو ہماری عمر 60 یا 70 برس کی ہے، لیکن میری زندگی صرف میں 2 سال کی سمجھتا ہوں، میری صرف 2 سال کی عمر ہے۔ آپ نے اس کو یہ جواب دیا کہ میری صرف 2 سال کی عمر ہے۔ بات تعجب والی تھی، جب اس نے یہ سوال کیا تھا، اس کو یہ جواب ملا، تو اس نے حیران ہو کر کے آپ کو دیکھا کہ حضور آپ کو دیکھنے سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کی عمر 60 یا 70 برس کی ہو چکی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر صرف 2 سال کی ہے،
لیکن آؤ میرے عزیزو، اللہ کے نیک بندوں کے جواب میں بھی بہت زیادہ چیزیں پوشیدہ ہوا کرتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا تھا تو اس کے اندر کیا پوشیدہ تھا یہ بھی آپ بتانے والے تھے۔ لیکن توجہ رکھیں آپ حضرات، جب سوال کیا کہ حضور آپ کی عمر کتنی ہے، آپ نے جواب دیا کہ 2 سال کی میری عمر ہے۔ وہ سوال کرتا ہے دوبارہ کہ آپ کو دیکھ کر کے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی عمر 60 یا 70 برس کی رہی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یوں تو میری عمر 60 یا 70 برس کی ہی ہے، لیکن میں اپنی زندگی میں صرف انہی 2 سالوں کو شمار کرتا ہوں، اپنی لائف میں صرف انہی 2 سالوں کی کاؤنٹنگ کرتا ہوں، اپنی زندگی میں صرف انہی 2 سالوں کو شمار کرتا ہوں، میں اپنی زندگی صرف وہی 2 سال کو سمجھتا ہوں کہ جو میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہ کے اس طریقے سے گزار دیے، اس طرح گزار دیے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غافل نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ میں بات کس کی کر رہا ہوں؟ اماموں کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کا ہر لمحہ عبادت الہی میں گزرتا تھا، کہ جن کا ہر لمحہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے گزرتا تھا، جن کا ہر لمحہ رب کو سجدہ کرتے کرتے گزرا تھا، ان کا یہ ماننا ہے کہ میں صرف 2 سال کی اپنی زندگی مانتا ہوں۔ آپ خود فرماتے ہیں لَوْلَا السَّنَتَانِ لَهَلَكَ النُّعْمَانِ، اگر مجھے زندگی کے نعمان کو زندگی کے یہ 2 سال میسر نہ ہوتے تو میں ہلاک و برباد ہو جاتا، میری زندگی کسی کام کی نہیں رہتی۔ تو اپنی زندگی کو وہی بہترین مانے، اپنی زندگی کے لمحات کے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارے۔ آپ کے اس نظریے سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ آج اگر معاشرے کا، سوسائٹی کا جائزہ لیا جائے تو ہمارا تو ایک ہفتہ بھی صحیح سے نہیں نکلے گا، ایک ہفتہ بھی مکمل طور سے ہمارا ایسا نہیں گزرا ہوگا کہ ہم نے 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ میں ایک ہفتہ پڑھ لی ہوگی۔ نہ جانے کتنے ایسے مسلمان پوری دنیا میں بستے ہیں کہ جنہوں نے، اللہ اکبر، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، کہ اب تک نماز جمعہ کو بھی ادا نہیں کیا ہے۔ نام مسلمان ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، ادھر نمازیں ہو رہی ہیں، ادھر ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو جوڑنے میں آئے، ہم نے کیا سوچا کہ یہ ساری زندگی یہ ہماری دنیا کی بھاگ دوڑ، دنیا سے محبت کرنا، دنیا میں رہ کر کے ادھر ادھر کی باتیں کرنا، یہ زندگی ہے؟ نہیں، حقیقت میں ہماری زندگی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں ہمارا وقت گزرتا رہے۔ تو اپنے اوقات کو رب کی اور اس کے رسول کی یاد میں گزارنے کی کوشش کرے۔ بزنس سے منع نہیں کیا گیا، کاروبار کرنے سے منع نہیں کیا گیا، حلال کمائی آپ خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، پھر دیکھیں کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ انسان جب حلال رزق سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، حلال لقمہ اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف یہ ضائع ہو جائے گا، اللہ برکتیں بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو اس کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ کم ہے لیکن حلال ہے تو پھر اس کی برکتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کا صلہ دونوں جہان میں اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو حرام کمائی پر لگے ہوئے ہیں، حرام کاموں پر لگے ہوئے ہیں، غریبوں کو ستانے کی کوششیں کرتے ہیں، غریبوں کو ستا کر کے ان کا مال لیتے ہیں، پھر بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں بنا لی، بڑے بڑے پلاٹس اکٹھے کر لیے، بڑی بڑی زمینیں بنا لی، تو ان کی کیا آپ سمجھتے ہیں پکڑ نہیں ہوگی؟ سوال تو ہوگا نا قبر میں، یہ بتاؤ یہ جو مہنگے مہنگے لباس تو نے اپنے بدن پر چڑھائے تھے، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں جو تو نے بنائی تھی، بڑی زمین والا تو دنیا میں کہلاتا تھا، یہ بتا کہ یہ سب کچھ تو نے اکٹھا کیسے کیا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی پر ظلم کرنے کے بعد میں، غریب کو ستانے کے بعد میں تو نے یہ سب کچھ اکٹھا کیا تھا؟ تو میرے عزیزو، کم ہو لیکن حلال ہو، اچھا ہو، بہترین